دنیا سے پیار کریں تو آخرت جاتی ہے، آخرت سے پیار کریں تو دنیا جاتی ہے۔ کسی ایک کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے، ایک نو راضی کر لیا، مطلب دنیا راضی کر لی تو السلام علیکم، آخرت سے چھٹی ہے، بس پھر کوئی منہ نہیں لائے گا۔ آخرت سے پیار کر لیا تو دنیا کی چھٹی ہے۔ دنیا آپ کو، دنیا کی اٹریکشن آپ کو پھنسا نہیں سکے گی۔ سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی دنیا چھوڑ چکے تھے، دنیا کی محبت۔ اب جس نے دنیا کی محبت چھوڑی اور آپ اس کے قریب چلے جائیں، وہ آپ کو دنیا نہیں دے گا کبھی بھی، چونکہ ہی نوز دا ہارر، کہ دنیا کی محبت کا جو ہارر کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ ترک کر چکے نا، وہ تو اسی میں تھے دنیا کی محبت میں۔ کہتے تھے بابا بھی کبھی ایک فرعون تھا، پھر دیکھو بابے کا کیا حال ہوا۔ تو جب اس طرف کو آئے تو اب وہ میں ان کے سامنے چلا جاؤں، وہ کہیں واہ واہ سید نوں تے کچھ بہت بڑا محل بنا کے دینا چاہیے، کیونکہ میرے پاس بندے بہت آتے تھے شروع کے دن میں، گھر بھرا ہوا ہے، کمرے، خواتین و حضرات، پتہ نہیں کہاں سے آتے۔ انہوں نے کہا سید بابا یہ کون ہے؟ میں کہا مینوں آپ نہیں پتا، ایک بندے نوں تسی بھیجیا سی، میں نے اس کو کہا تھا کہ اچھا تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ گئی ہے، اس نے کیس کر دیا ہے، جاؤ موج کرو، دعا کرائی، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بس وہ بیوی بھی واپس آ گئی، بچہ بھی واپس آ گیا، وہ پھڑ کے لے آئے ساری یہ مجمع۔ انہوں نے کہا سید بابا ان کو نکالو گھر سے باہر، یہ تمہیں خراب کرنے آئے، تمہیں برباد کر دیں گے، تمہارا نفس اچھالیں گے اچھی طرح۔ اب یہ بات سننے میں آپ کو کیسی لگے گی کہ یار اتنا مجمع بندہ پاپولر ہوتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ وہ پیر تو نہیں بنانا تھا نا، تو بندے کا پتر بنانا تھا، انسان بنانا تھا۔ بندہ کون؟ رحمان کا بندہ بنے، جو ڈسپلن ہو، جو کنٹرولڈ ہو، جو کسی کے کام آ سکے۔ جب تک آپ پریپیئرڈ نہیں ہوں گے، ڈھلائی نہیں ہوگی آپ کی، ڈھلائی سمجھتے ہیں نا کہ لوہے کو ڈھالنے کے لیے آگ پہ پکایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سٹ ماری جاتی ہے، پھر فائنلی اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے، جو شکل بن جاتی ہے اب وہ فائنل ہے۔ سو انہوں نے کہا سید بابا بابے نے پہلے آپ کو آگ میں لگایا، اب آپ کو آگ سے نکال کے برف میں لگا دیا، جو ڈھلائی ہونی تھی وہ ہوگی۔ ڈھلائی جب تک نہیں ہوگی میں کنفیوزنگ اور کانفلکٹنگ پرسنالٹی کا مالک ہوں گا، میں لوگوں کو خراب کروں گا۔ جب میری ڈھلائی فقیر کی نگاہ کے مطابق ہو جائے گی تو اس کا مقصد ہے کہ اب جو میرے اندر بات رہے گی وہ پرخلوص رہے گی، اور وہی رہے گی جو فقیر نگاہ ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں میں کر سکوں گا۔ جو وارث ہوتا ہے یاد رکھیے کہ وہ اس کو اسی طرح گھڑتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے ایڈ نہ کر سکے، اس کی ڈھلائی کی جائے تاکہ یہ سچ بات کہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں لگتی ہیں آپ کو، یہی آپ کے لیے رحمت بنتی ہیں، چونکہ یہ پروسیس ہے ہم سب کا۔ اگر ہم سب کو اس دنیا کے زہر سے بچنا ہے، دنیا آپ کو ملے گی جو آپ کا نصیب ہے، یاد رکھنا، وہ آپ سے بھاگے گی نہیں، کوئی چیز جو آپ کو ملنی ہے وہ ملے گی۔ کہتے ہیں فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان دنیا سے خالی ہو، فقیر وہ ہے جو مراد سے خالی ہو۔ جب آپ کے اندر ارج ختم ہو جائے گی نا، تڑپ ختم ہو جائے گی، چیزیں سب ہوں تو کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ میں نے بابا ہال اسٹریٹ کو دیکھا، ہوش میں نہیں تھے، اور اتنا پیسہ آتا تھا، اتنا پیسہ آتا تھا، اور جس طرح وہ رہتے تھے وکٹورین سٹائل کا بیڈ، اے سی چل رہا ہے، بابے اور لیٹے نے۔ تو میں نے بابا سے پوچھا یہ بھی فقیری ہونے کا، یہ بھی فقیری میں ایک مقام ہے۔ جب سانپ کاٹے کا علاج مل جائے، کیونکہ یہ مادہ پیسہ سانپ ہے، زہر چڑھاتا ہے۔ حضرت خواجہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، جب بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب ملا سارا مال تقسیم ہوا، انہوں نے سارا ہی راہ مولا بانٹ دیے۔ کسی نے کہا سرکار آپ کے والد صاحب جو تھے وہ تو بڑے زبردست آدمی تھے، ان کے لنگر چلتے تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ دنیا پہ حاوی تھے، میں کبھی اس دنیا پہ حاوی ہوتا ہوں، کبھی دنیا میرے پہ حاوی ہو جاتی، میں بہت تھریٹنڈ ہوں، میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اس سے جان ہی چھڑا لو، تو میں نے سب کچھ بانٹ دی۔
تو حضرت جو تھے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو بہاؤالدین زکریا کے پوتے ہیں، انہوں نے پھر یہ بات کہی تھی، میرے دادا سانپ کاٹے کا منتر جانتے تھے. یہ سانپ ہے جو آپ کو کاٹتا ہے، یہ مادہ جو بھی اس کے اندر دنیا ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا یہ انہوں نے اس سانپ کاٹنے کا منتر آتا ہے، پیسہ ان کو نقصان نہیں دیتا. ان کو نہیں پتا کیا ہے سراؤنڈنگ میں. وہ اللہ کی محبت کے لیے وقف تھے، اپنی ذات میں یکتا تھے، موجاں کسی اور نے اڑائی ہیں. تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے وہ درس جو آپ کو بلڈ اپ کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی، سوچ، یہ جو کریکٹر بلڈنگ اور جو ڈیولپمنٹ ہے، پازیٹیو تھنکنگ. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھاشن دے اور آپ بدل جائیں. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، لیکن جس میں سے آپ گزرو گے نہیں تب تک آپ بدل نہیں سکتے. جو تن لاگے سو تن جانے. آپ کو اگلے آرے میں سے گزاریں گے، چیرا پھاڑی کر کے، آپ کی سرجری کر کے بندے کا پتر بنا کے چھوڑیں گے. آپ کی بھی ویل ہونی چاہیے نا. بس ہم قصے کہانیاں، یار ہمارے آبا و اجداد کتنے بڑے بڑے مسلمان، کیسے کیسے بہادر، صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت پاکیزہ لوگ. یار اس سے مجھے تم بھی تو کچھ کرو، کوئی کردار ہو، پریکٹیکل کرو گے نا، کہ خالی گلا نہ چلیں گے. سو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ واز اے فرم بلیور آف پریکٹیکل لائف. عملی طور پہ کرو سارے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کے بغیر نہیں ہے. سوچ بدلتی ہے، اپروچ بدلتی ہے، بیہیویئر چینج ہوتے ہیں، ادب آتا ہے، اخلاقیات چینج ہوتی ہے. ہماری جب تک ہمارے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. بس ہمیں اپنی اپنی بڑی ہے، میرے کار راشن ہے، بس ٹھیک ہے، بار بار میں آگ لگ جائے. کھا گئی ہمیں یہ چیزیں، اور آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں سارے کے سارے. حالات وہی ہیں، سردیاں وہی ہیں، سورج بھی وہی ہے. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں آ رہی، آ جائے گی بارش، اس کی سلطنت ہے نا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے امر معروف، اچھے کام کہنا چھوڑ دیا، برے کام سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں کس عذاب میں ہم مبتلا ہوں گے. اب آپ کے سامنے سب کچھ. کس بات کا زوم ہے ہمیں؟ ہم نے نیک بری برائی سے روکنا شروع کیا لوگوں کو. ہم نے اچھائی کو، ہم نے سورہ رحمان پھیلائی، چلے ہمارے لیے تو اچھائی دیں، اور ساڑھے کل ہے گی کوئی، ہم اتنے عالم تو ہے نہیں، بس جو ہے، جو فیض ہے، بس وہی اس کو پھیلاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، پھیلاتے رہیں. لوگ کوئی بھی بات کریں ہم چپ کر کے برداشت کریں، پیشنس ڈیولپ کریں، ٹالرنس ڈیولپ کریں اپنے اندر. اللہ بھی خوش. ایک بندہ، وہ بہت سارے لوگ باہر نکلے، ایک مجذوب تھے، انہوں نے ایک کاکے کو بلایا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں لوگ باہر نکلے؟ انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے نکلے. انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ پتھر پڑے ہیں آسمانوں سے، تم بارش کی بات کرتے ہو. انہیں وہیں ان کے پیر پکڑ لی، کہہ لئے سرکار کو رحم کی دعا کریں. پھر اس فقیر نے دعا کی، بے تحاشا بارش ہوئی. انہوں نے یہی دعا کی تھی، رب اپنے میٹھے پانی میں سے رحمت کی بارش برسا. اور ہم دعا بھی مانگتے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور جب ناراض ہو تو کس بات پہ ناراض ہے؟ ہمیں اپنے اندر جھاتی مارنی، انڈیویجول کو. مجھے لوگوں کے اوپر تو نہیں جھاتی مارنی کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. میں تو اب اللہ سے گڑ گڑاؤں، توبہ کروں. ایک کی بات سن لیتا ہے ہمیشہ، یاد رکھو. کوئی ایک حج پہ جاتا ہے ایسا عشق کی آگ لے کے کہ 30 لاکھ کا حج قبول ہو جاتا ہے. اللہ بہت مہربان ہے.